اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحبہ الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادة السجادية والمعاثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة صاحب العصر والزمان صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. خداوند قدوس کا لاکھ احسان ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں محمد و اہل بیت محمد کا پیروکار بنایا. یہ پروردگار عالم کی عظیم نعمت ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو محمد و اہل بیت محمد کی محبت سے سرشار کیا. سامعین محترم، آج کی جو گفتگو ہے، آج چونکہ 15 شوال کی شب ہے تو 15 شوال شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے، تو ہم تذکرہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا کریں گے، ان کے فضائل اور ان کے مصائب پڑھیں گے. لیکن چونکہ ہماری مجالس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے توحید پڑھتے ہیں، پھر نبوت، پھر امامت. تو خالق کائنات کی حمد و ثنا کہ جس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں 1,24,000 انبیاء بھیجے. اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی نسخہ، کوئی صحیفہ، کوئی کتاب اور شریعت دے کر بھیجا. اللہ نے ہر نبی کو کتاب پہلے دی، نسخہ پہلے دیا، صحیفہ پہلے دیا، شریعت پہلے دی اور عمل کا حکم بعد میں دیا. آدم کو نسخہ پہلے دیا، شریعت پہلے دی، عمل کا حکم بعد میں دیا. نوح کو صحیفہ پہلے دیا، نسخہ پہلے دیا، شریعت پہلے دی، عمل کا حکم بعد میں دیا. ابراہیم کو صحیفہ پہلے دیا، شریعت پہلے دی، عمل کا حکم بعد میں دیا. داؤد کو کتاب پہلے دی، شریعت پہلے دی، عمل کا حکم بعد میں دیا. موسیٰ کو کتاب پہلے دی، شریعت پہلے دی، عمل کا حکم بعد میں دیا. عیسیٰ کو کتاب پہلے دی، شریعت پہلے دی، عمل کا حکم بعد میں دیا. تو اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کو کتاب پہلے دی، شریعت پہلے دی، عمل کا حکم بعد میں دیا.
لیکن جب باری آئی محمد مصطفیٰ کی تو پروردگار عالم نے 40 سال تک نہ کوئی کتاب نازل کی، نہ کوئی شریعت نازل کی. کہا میرا حبیب تو آدم نہیں کہ تجھے نسخہ پہلے دوں، تو نوح نہیں کہ تجھے شریعت پہلے دوں، تو ابراہیم نہیں کہ تجھے صحیفہ پہلے دوں، تو موسیٰ نہیں کہ تجھے کتاب پہلے دوں، تو عیسیٰ نہیں کہ تجھے شریعت پہلے دوں. اے میرا محبوب نبی، تو نبیوں کا سردار نبی ہے، تو جو بولے گا میں اسے قرآن بناؤں گا، جو عمل کرے گا اسے شریعت بناؤں گا. یہ شان مصطفیٰ ہے کہ میرا حبیب تو جو بولے گا میں اسے قرآن بناؤں گا، اور جو عمل کرے گا میں اسے شریعت بناؤں گا. اللہ نے جب بھی کسی نبی کو کوئی کتاب عطا کی تو اسے کسی خاص مقام پہ بلایا. جب موسیٰ کو تورات دی تو طور پر بلایا، عیسیٰ کو انجیل دی تو یروشلم پہ بلایا. تو جب بھی کسی نبی کو کوئی کتاب عطا کی تو پروردگار عالم نے اسے کسی خاص مقام پہ بلایا، کسی خاص مقام پہ بلایا. لیکن جب باری آئی محمد مصطفیٰ کی تو آواز قدرت آئی، میرے طٰہٰ، میرے یاسین، میرے مزمل، میرے مدثر، اپنی ٹوٹی ہوئی جوتیوں سے کعبہ کوسین کو روندنے والے میرے محمد، تجھے کہیں آنے کی ضرورت نہیں، تو جہاں پہ ہوگا قرآن وہاں پہ آئے گا. یہ شان مصطفیٰ ہے کہ میرا محمد تو جہاں پہ ہوگا قرآن وہاں پہ آئے گا. تو سارا کا سارا قرآن میرے محمد کے پاس آیا. میرا محمد قرآن لینے نہیں گیا، سارا کا سارا قرآن میرے محمد کے پاس آیا. سورہ الحمد آئی میرے محمد کے پاس، سورہ بقرہ آئی میرے محمد کے پاس، سورہ آل عمران آئی میرے محمد کے پاس، سورہ یوسف آئی میرے محمد کے پاس، سورہ یونس آئی میرے محمد کے پاس، سورہ ابراہیم آئی میرے محمد کے پاس، سورہ طٰہٰ آئی میرے محمد کے پاس، سورہ مزمل آئی میرے محمد کے پاس، سورہ مدثر آئی میرے محمد کے پاس، سورہ یاسین آئی میرے محمد کے پاس، سورہ رحمان آئی میرے محمد کے پاس، سورہ کوثر آئی میرے محمد کے پاس، سورہ محمد آئی میرے محمد کے پاس. میرا محمد قرآن لینے نہیں گیا، قرآن کی 6666 آیتیں میرے محمد کے پاس آئیں. میرا محمد قرآن لینے نہیں گیا، میرا محمد فقط 2 چیزیں لینے گیا، یا دولہا بن کے خدیجہ کو لینے گیا یا بھائی بن کے علی کو لینے گیا. کیا شان ہے، کیا مقام ہے. تو واپس چلو قرآن کی آیت کی طرف جو میں نے سرنامہ سخن میں پڑھی تھی کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے. پروردگار عالم کو جو دین پسند ہے، ارشاد رب العزت ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلْ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو کوئی بھی دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو اپنائے گا وہ اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ قیامت کے دن خسارہ اٹھائے گا. کہ جب دین محمدی آ گیا، جب دین اسلام آ گیا تو اس کے بعد کسی کو کوئی اور دین اپنانے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ دین ایک کسی قوم کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اسلام کسی ایک فرقے کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک خاص نسل کے لیے نہیں. پروردگار عالم نے اس اسلام کو ساری انسانیت کے لیے دین بنا کے بھیجا. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ پہلے جو دین آئے وہ بھی تو اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، جو پہلے شریعتیں آئیں وہ بھی اللہ کی بھیجی ہوئی تھی، جو پہلے انبیاء آئے وہ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، وہ بھی خدا کی توحید کا پرچار کر رہے تھے. وہ کتابیں بھی، وہ دین بھی، وہ شریعت بھی خدا کی توحید کا پرچار کر رہی تھیں. لیکن اللہ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ اسلام، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین دین اسلام، سب سے پسندیدہ ترین دین اسلام ہے. ایک مرتبہ امام حسن مجتبی مولا کائنات امیر المومنین کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے.
کہا بابا جان میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. مولا فرماتے ہیں بیٹا پوچھو, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا بابا دین پہلے بھی آئے, شریعتیں پہلے بھی آئیں, کتابیں پہلے بھی آئیں, انبیاء پہلے بھی آئے, لیکن اللہ نے قرآن میں یہ کیوں کہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام سب سے پسندیدہ دین ہے. اب سوال کرنے والا کون ہے؟ امام حسن مجتبیٰ. اب سوال کرنے والا کون ہے؟ امام حسن مجتبیٰ. پوچھا کس سے؟ مولا کائنات سے. یا میں یوں کہہ دوں کہ معصوم نے معصوم سے پوچھا, ولی نے ولی سے پوچھا, وسیع نے وسیع سے پوچھا, حسن نے علی سے پوچھا کہ مولا دین پہلے بھی آئے, بابا جان دین پہلے بھی آئے, شریعتیں پہلے بھی آئیں, کتابیں پہلے بھی آئیں, لیکن اللہ نے قرآن میں یہ کیوں کہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. میرے مولا کائنات مسکرائے اور مسکرا کے فرماتے ہیں کہ بیٹا حسن یاد رکھنا کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام اس لیے زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں تیرے باپ علی کی ولایت شامل ہے. جس دین میں علی کی ولایت شامل ہو وہ دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے. کہ دین اس لیے خدا کو پسند ہے کہ اس میں علی کی ولایت شامل ہے. عزیزان محترم, ہم تو اس علی کو مانتے ہیں کہ جس کا تعارف یا خدا نے کروایا یا مصطفیٰ نے کروایا, جس کا تعارف بار بار خدا نے کروایا, بار بار مصطفیٰ نے کروایا. ہم اس علی کو مانتے ہیں. اللہ نے کس طرح سے علی کا تعارف کروایا؟ یہ قرآن, اس میں پروردگار عالم نے علی کی ہر ایک ادا پہ آیت نازل کی ہے. یا میں یوں کہہ دوں کہ یہ قرآن, یہ سارا کا سارا قرآن اہل بیت کی شان میں قصیدہ ہے. تو اللہ نے اس قرآن میں علی کی کس طرح تعریف کی, کس طرح تعارف کروایا. جب علی کے علم کو دیکھا تو کہا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. یہ اللہ قرآن میں علی کا تعارف کروا رہا ہے, علی کی تعریف کر رہا ہے کہ جب علی کے علم کو دیکھا کہ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. جب علی کی سخاوت کو دیکھا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. جب بستر رسول پر سوتے دیکھا وہیں یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. جب میدان جنگ میں جاتے دیکھا کہا کنہم بنیان مرصوص. جب میدان مباہلہ میں جاتے دیکھا کہا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. جب علی کی طہارت کو دیکھا انما یرید اللہ. جب علی کی صداقت کو دیکھا ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. جب علی کی ولایت کا اعلان کروانا چاہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. جب علی کی اطاعت کروانا چاہی یا ایھا الذین آمنوا آتیوا اللہ وآتیوا الرسول واولی الامر منکم. جب دستے علی کو دیکھا ید اللہ فوق ایدہم. جب وجہ علی کو دیکھا وجب کا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جب علی نے محمد کی رسالت کو بچایا انا فتحنا لک فتحا مبینا. جب علی کو ازدواجی زندگی میں دیکھا مرج البحرین یلتقیان. اب میں کیا کروں کہ لوگوں کے حلق سے علی کی فضیلتیں اترے یا نہ اتریں, علی کی شان میں آیتیں تو اتر رہی ہیں. کیا بات ہے, کیا شان ہے علی المرتضیٰ کی کہ پروردگار عالم نے کس طرح علی کی تعریف کی, کس طرح علی کی شان میں آیتیں نازل کی. خدا کی زبان سے اور علی کی تعریف سنی. جب علی کے چہرے کو دیکھا تو کہا یہ وجہ اللہ ہے. جب علی کے چہرے کو دیکھا کہا وجہ اللہ ہے.
آنکھوں کو دیکھا کا عین اللہ ہے، جب زبان کو دیکھا کا لسان اللہ ہے، کانوں کو دیکھا کا اذن اللہ ہے، ہاتھوں کو دیکھا کا ید اللہ ہے، پہلو کو دیکھا کا جنب اللہ ہے، جب پورے کے پورے علی کو دیکھا کا نفس اللہ ہے، تو میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں ہاتھ باندھے، یا رسول اللہ سارا کا سارا علی تو اللہ اٹھا کے لے گیا، اب آپ کیا کریں گے؟ کا خاموش، لہموں کا لہمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، عظموں کا عظمی یا علی، علی کا گوشت میرا گوشت، علی کا خون میرا خون، علی کی ہڈیاں میری ہڈیاں، اب آدھا علی اللہ لے گیا، آدھا مصطفیٰ لے گیا، اب اگر علی سے محبت کرو گے تو آدھی رحمت خدا کی طرف سے آئے گی، آدھی مصطفیٰ کی طرف سے، اگر علی سے بغض رکھو گے آدھی لعنت خدا کی طرف سے پڑے گی، آدھی مصطفیٰ کی طرف سے۔ یہ علی کی شان ہے، یہ علی کی فضیلت ہے۔ ہمارے چھٹے امام جعفری صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دادا علی کا نام لینا 6 مہینے کے اعتکاف کی عبادت سے افضل ہے۔ کیا فضیلت ہے نام علی کی۔ اور ہماری چھٹی امام جعفری صادق علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا کہ مولا آپ اس طرح کیوں کہتے ہیں، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ یہ سوال کسی نے چھٹے تاجدار امامت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا۔ پوچھا مولا اب اس طرح کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ مولا آپ اس طرح بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اولنا علی و اوسطنا علی و آخرنا علی و کلنا علی، کیونکہ رسول خدا خود ارشاد فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ عزیزان محترم، سوال پہ غور کیجئے گا کہ مولا سے یہ سوال کیا گیا کہ مولا رسول تو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد؟ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اوسطنا علی و اولنا علی و اوسطنا علی و آخرنا علی و کلنا علی، کہ ہمارا پہلا بھی علی ہے، ہمارا درمیانہ بھی علی ہے، ہمارا آخری بھی علی ہے، ہم سب کے سب علی ہیں۔ اس شخص نے یہ سوال کرنا تھا، چھٹے امام کے چہرے پہ جلال آیا، فرماتے ہیں کہ اے شخص تو نے یہ سوال تو کر لیا ہے، اب اس کا جواب بھی سن کہ جو یہ امت اب اس شخص کا سوال کرنا تھا، اس شخص کا سوال کرنا تھا، تاجدار امامت کے چہرے پہ جلال آیا، کہا اے شخص تو نے یہ سوال کر لیا ہے کہ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمارا پہلا بھی علی ہے، ہمارا درمیانہ بھی علی ہے، ہمارا آخری بھی علی ہے، ہم سب کے سب علی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ لوگوں سے غدیر والا ایک علی برداشت نہیں ہوتا، 11 علی کیسے برداشت ہوں گے؟ کہ جو غدیر والا ایک علی برداشت نہیں ہوتا تو پھر 11 علی کس طرح برداشت ہوئے؟ غدیر کیا تھا؟ مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ رسول خدا نے کیا ارشاد فرمایا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ میدان غدیر میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا، یہ جملہ جو ہمارے بچوں کو یاد ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ رسول خدا نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ علی سب کا مولا، نہیں، یہ نہیں کہا کہ علی تم سب کا مولا، کوئی مانے یا نہ مانے اس کا علی مولا، نہیں، مولا نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں محمد مولا اس کا علی مولا۔ جو جو مجھ محمد کو اپنا مولا مانتا ہے وہ علی کو مولا مانے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا
اس کا علی مولا. اگر میں آدم کا مولا علی آدم کا مولا, اگر میں نوح کا مولا علی نوح کا مولا, اگر میں ابراہیم کا مولا علی ابراہیم کا مولا, اگر میں موسیٰ کا مولا علی موسیٰ کا مولا, اگر میں عیسیٰ کا مولا علی عیسیٰ کا مولا, اگر میں نبیوں کا مولا علی نبیوں کا مولا, اگر میں ولیوں کا مولا علی ولیوں کا مولا, اگر میں وسیعوں کا مولا علی وسیعوں کا مولا, اگر میں فرشتوں کا مولا علی فرشتوں کا مولا, اگر میں جنوں کا مولا علی جنوں کا مولا, اگر میں انسانوں کا مولا علی انسانوں کا مولا, اگر میں ہواؤں کا مولا علی ہواؤں کا مولا, اگر میں دریاؤں کا مولا علی دریاؤں کا مولا, اگر میں سمندروں کا مولا علی سمندروں کا مولا, اگر میں عرش والوں کا مولا علی عرش والوں کا مولا, اگر میں فرش والوں کا مولا علی فرش والوں کا مولا, اگر میں زمینوں کا مولا علی زمینوں کا مولا, اگر میں آسمانوں کا مولا علی آسمانوں کا مولا, اگر میں ساری کائنات کا مولا علی ساری کائنات کا مولا, تو کہنا یہی ہے کہ انسان تو کتنا جاہل اور پست ہے کہ اپنی ماں کے کہنے پہ ایک آدمی کو اپنا باپ تو مان لیتا ہے مگر نبی کے کہنے پہ علی کو مولا نہیں مانتا, کہ نبی کے کہنے پہ علی کو مولا نہیں مانتا. عزیزان محترم, آج کی شب یہ دن چونکہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے, تو اگر ان کا تذکرہ نہ ہو تو یہ ذکر ادھورا رہ جائے گا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, میرے مولا کا اسم گرامی ہے جعفر, جعفر نہیں جعفر, فا پر زبر, جعفر. جعفر کا مطلب ہے, جعفر جنت میں ایک نہر کا نام ہے, اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے جو آئمہ ہیں ان کے نام پروردگار عالم خود تجویز فرماتا ہے, اور اللہ نے امام جعفر صادق کا نام اس لیے جعفر رکھا کیونکہ آپ سے علم کی نہریں جاری ہونی تھی, اس لیے پروردگار عالم نے آپ کا نام جعفر رکھا. اور مولا کا لقب صادق, کہ وہ لقب کہ دشمن بھی آپ کو صادق کہہ کر پکارتے تھے. امام جعفر صادق کا دور منصور کا زمانہ تھا. ایک دہریہ دربار میں آیا, منصور کا زمانہ تھا, منصور تخت پہ تھا. وہ دہری کے دربار میں آیا, اس نے کہا بادشاہ کیا میں تجھ سے ایک سوال کروں؟ اس نے کہا کر. اس نے کہا کیا تمہارا قرآن پہ عقیدہ ہے؟ کہا بالکل ہے. کہا کیا تم قرآن پہ یقین رکھتے ہو؟ کہا کیوں نہیں, بالکل رکھتے ہیں. کہا کیا تم اپنے خدا کو مانتے ہو؟ کہا بالکل مانتے ہیں. کہا کیا میں آیت پڑھوں؟ کہاں پڑھو؟ کہا تمہارے قرآن میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بادشاہ نے کہا بالکل بے شک. اس نے کہا اگر تمہارا اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو کیا تمہارا اللہ دوسرا اللہ نہیں بنا سکتا؟ اب اس کا سوال کرنا تھا. بادشاہ کے چہرے پہ پسینہ آیا. اگر کہے بنا سکتا ہے تو دو خدا ہو جائیں گے, دو اللہ ہو جائیں گے, اور اگر کہے کہ نہیں تو پھر وہ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کیسے رہے گا؟ اب بادشاہ نے دربار میں موجود جتنے علماء تھے ان سے اس سوال کا جواب طلب کیا. علماء نے کہا کہ دہریہ ہمیں 3 دن کی مہلت دے دیں, 3 دن کے بعد تجھے بتائیں گے کہ اس کا کیا جواب ہے. 3 دن گزر گئے. 3 دن کے بعد دربار میں دوبارہ دہریہ آیا. درباریوں سے بھر گیا, لوگ جواب سننے کے مشتاق تھے.
دہریہ نے وہی سوال کیا کہ بتاؤ بھائی، جواب دو کہ تمہارا اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو کیا تمہارا اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ تو علماء نے بادشاہ کو کہا کہ اس کی گردن اڑا دو، اس دہریے کو قتل کر دو۔ جلا تلوار لے کے آگے بڑھا، وہ دہریہ مسکرانے لگا۔ سب درباری حیران ہوئے، کہا تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ تم مجھے تو قتل کر دو گے، لیکن میرا سوال تو زندہ رہے گا، میرا سوال تو زندہ رہے گا جب تک جواب نہیں دو گے۔ اب علماء پریشان، تو آخر فیصلہ یہ ہوا کہ اس در پہ جایا جائے جو قرآن کے وارث ہیں۔ تو سب لوگ اکٹھے ہو کر امام جعفر صادق علیہ السلام کے دروازے پر آئے۔ کہا مولا دین پر مشکل آن پڑی ہے، ذرا دربار میں تشریف لائیے۔ مولا نے اپنے سر پر غدیر والا عمامہ رکھا تاکہ لوگوں کو یہ یاد رہے کہ غدیر کو بھلانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ میرے مولا دربار میں پہنچے، وہ دہریہ وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا کہ آپ ہیں آل محمد؟ مولا فرماتے ہیں بالکل۔ کہا کیا آپ کا قرآن پہ یقین ہے؟ مولا فرماتے ہیں کیوں نہیں، ہم ہی کاتب قرآن ہیں، ہم آل محمد ہی کاتب قرآن ہیں۔ کہنے لگا میرا ایک سوال ہے۔ مولا فرماتے ہیں پوچھو۔ کہا قرآن میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر آپ کا اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو کیا آپ کا اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ مولا مسکرائے، مسکرا کے فرماتے ہیں یہ کیسا بچوں والا سوال ہے؟ وہ دہریہ حیران ہوا، درباری حیران ہوئے، کہنے لگا کہ آپ کہہ رہے ہیں بچوں والا سوال؟ یہاں تو بڑے بڑے پریشان ہو گئے۔ دہریہ کہتے ہیں بتائیے کیا آپ کا اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں میرا اللہ چاہے تو ہزاروں اللہ خلق کر سکتا ہے۔ وہ دہریہ حیران ہوا، کہا کیا اس طرح 2 4 8 10 خدا نہیں ہو جائیں گے؟ مولا فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ہو جائیں وہ سب کے سب مخلوق کہلائیں گے، خالق نہیں کہلائیں گے۔ یہ ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ کوئی بھی علم کے لحاظ سے ان پر سبقت نہ لے سکا۔ تمام ائمہ علیہ السلام جو کہ علم لدنی کے مالک ہیں، ان پر کون سبقت لے سکتا ہے؟ بس عزاداران محترم، عزاداران، یہ 15 شوال جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے، جب لوگوں نے ان ہستیوں کا مقابلہ نہ کر سکے، جب ان ہستیوں کو زیر نہ کر سکے، تو کیا کیا کہ ان ہستیوں کو شہید کر دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام گھر میں موجود تھے، رات کا وقت تھا، منصور دیوانکی نے مولا کے گھر میں آگ لگوا دی۔ میرے مولا کہ جب گھر کو آگ لگی، میرے مولا اپنے گھر سے باہر نکلے، صحن میں آ کر بیٹھ گئے۔ مولا کے خادمین
آگ بجھانے لگے۔ میرے مولا نہ جانے میرے مولا کو کیا یاد آیا کہ میرے مولا دیوار کے ساتھ لگ کر رونے لگے۔ ایک خادم نے جب مڑ کر دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام گریہ فرما رہے ہیں، پاس آئے اور کہنے لگے کہ مولا آپ کے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، نہ آپ آگ بجھا رہے ہیں، خاموشی سے آپ بیٹھے ہیں، رو کیوں رہے ہیں، اتنا گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ مجھے شام غریبہ یاد آ گئی کہ جب شام غریبہ خیام کو آگ لگی تھی تو جناب زینب کس طرح سے وہ بیویاں جو سربراہنا تھی، ایک خیمہ سے دوسرے خیمہ سے تیسرے خیمہ جا رہی تھی، بچے تڑپ رہے تھے، بچے خوف کے مارے ڈر رہے تھے۔ وہ کیا منظر تھا کہ جب شہزادیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھی، سروں پہ چادریں نہ تھی، خیام کو آگ لگی ہوئی تھی، بچے رو رہے تھے، وہ شہزادی سکینہ جس کی دامن کو آگ لگ گئی بابا بابا کہلاتی جا رہی تھی۔ اجرکو من اللہ، اجرکو من اللہ۔ مولا فرماتے وہ کیا منظر ہوگا کہ جو میری پھوپھیوں سربراہنا اور خیام کو آگ لگی ہوئی تھی، جب اپنے گھر کو جلتا دیکھا ہے تو مجھے شام غریبہ یاد آ گئی۔ عزاداران شہزادی کون ہے کہ ہماری امام جعفر صادق علیہ السلام کو منصور نے کتنی مرتبہ زہر دی، لیکن مولا کے ایام حیات باقی تھے تو مولا زہر سے محفوظ رہے۔ جب آخری مرتبہ منصور نے مولا کو زہر دی، جب آخری مرتبہ قید میں انگوروں کے ذریعے مولا کو زہر دی گئی، امام جعفر صادق علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ امام موسیٰ کاظم نے اپنے بابا کو غسل دیا، کفن دیا، مولا کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گی مولا آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کو آپ کے بیٹے نے غسل دیا، آپ کے بیٹے نے آپ کو کفن دیا، آپ کے بیٹے نے آپ کو دفن کیا، لیکن ایک مرتبہ آئیے کربلا کے میدان میں آئیے کہ کس طرح امام حسین کا لاشا بے گور و کفن 3 دن کربلا کی تپتی زمین پر پڑا رہا۔ پاس جوان بیٹا موجود تھا، نہ باپ کو غسل دے سکتا تھا، نہ کفن دے سکتا تھا، نہ دفن کر سکتا تھا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ یہ کس طرح کے مصائب تھے۔ زہرا کا وہ لاڈلا کہ جس سے جناب زہرا نے چکیا پیس پیس کر پالا تھا، کس طرح کربلا کی تپتی زمین پر حسین کا لاشا پڑا رہا۔ ظالموں نے حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے، نہ کفن نصیب ہوا، نہ دفن نصیب ہوا۔ ہم تمام مل کر وقت کے امام کی بارگاہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا عرصہ پیش کرتے ہیں۔ اے وقت کے امام جو پردہ غیبت میں بیٹھ کر گریہ فرما رہے ہیں، ہمارے وقت کے امام جو اپنے جد پر گریہ فرما رہے ہیں، مولا علا جل مولا، مولا جائیے، مولا آئیے، اپنے جد کا انتقام لیجئے، مولا ان سے انتقام لیجئے جنہوں نے حسین کو بے جرم و خطا مار دیا، جنہوں نے حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے، جنہوں نے آپ کے جد کو بے جرم و خطا زہر دیے۔ مولا آئیے، مولا آئیے، اس موسیٰ کاظم کا بدلہ لیجئے کہ جن کا جنازہ پلے بغداد پر پڑا رہا۔ مولا آئیے، آج بھی آپ کی دادی زہرا آپ کا قبر میں انتظار کر رہی ہے کہ کب میرا مہدی بیٹا آئے گا اور میرے حسین کے قاتلوں سے انتقام لے گا۔
ولا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین.